المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ نبھانے کے لیے اور حقوق قرآن کو ادا کرنے کے لیے خوبصورت لمحات، ساعتیں اور اللہ رب العزت نے مجلس نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ رب العزت اور غفلت سے پناہ عطا کرتے ہوئے تا حیات رشتہ قرآن مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ آج کی آیت مقدس وہ آیت نمبر 162 اور 63 ہے، جس میں پہلی آیت نمبر 62 میں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین، یہ ہمارا سبق نمبر 15 ہے۔ فیہا میں حروف جارہ میں سے فی ہے اور ہا سبق نمبر 5 ہے۔ لا یخفف، یہ میں نے جس طرح کا عرض کیا تھا کہ پیش اگر آ جائے تو معنی الٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی وہی پیش والا، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ عنہم میں بھی حروف جارہ ہے اور ہم جو ہے ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ عذاب کا لفظ آپ جانتے ہیں، ہم پھر وہ ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ ینظرون یہ بھی مجہول ہے اور سبق نمبر 12 ہے۔ فرمایا گیا کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پیچھے جو جہنمیوں کا ذکر آیا، کافروں کا ذکر آیا، جو کفر پہ مریں گے انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا، تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ینظرون کا معنی یہاں ہوتا ہے مہلت دینا، مہلت بھی نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ جتنی مرضی کافر نیک ہو اور جتنے مرضی اچھے دنیا میں کام کر کے جائے، اسے دنیا میں صلہ ملے گا، آخرت میں صلہ نہیں ملے گا۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ عمل بعض ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کا اسے نفع ہوگا۔ کافر بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اللہ اسے نفع دے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت پر ابو لہب نے سویبیہ لونڈی کو آزاد کیا، تو بخاری میں حدیث ہے کہ اس دن کو پیر والے دن ہفتہ وار اسے عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے، بخاری میں حدیث ہے، اور انگلی سے پانی آتا ہے وہ پیتا ہے۔ شفا شریف ہماری سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے، یعنی اس روئے زمین پر اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، سیرت میں اس کا بڑا مقام ہے۔ یہاں تک کہ جن صوفیاء نے انہیں پڑھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں رکھے تو ممکن ہے امام الانبیاء کی اسے زیارت ہو جائے، یعنی اس قدر محبت کے ساتھ حضور کی سیرت لکھی گئی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ خراساں کا ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی فوج جمع کی۔ جب اس کی فوج جمع ہو گئی تو اس وقت یہ ہوا کہ اچانک اس کے ذہن میں آئی، وہ پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، نیچے ساری فوج تھی۔ مسلمان تو ہے نا، ایمان تھوڑا سا بھی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ایک آگ ہے، جلس پڑتی ہے۔ اس نے فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ یار خراسان میں میرے پاس اتنی فوج ہے، کاش کہ یہی فوج احد میں ہوتی میرے پاس، اور میں یہ فوج حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا اور حضور کی مدد کرتا۔ اتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر شہداء ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو مجھے یہ نصیب ہو جاتا کہ میں بھی شرکت کرتا۔ یعنی دل میں یہ سوچا اور درد ایک ہوا کہ کاش کہ یہ فوج مجھے اس دن ہوتی میرے پاس جس دن احد کا دن تھا۔ اب یہ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال تو بہت برا ہونا تھا، لیکن میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی سی نیکی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اصل میں ہے صدق، جتنا صدق ہوگا نا وہ چھوٹی سی نیکی کو پہاڑوں کی مانند بنا دے گی۔ وہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگا میں حاضر ہوا تو رب نے فرمایا اعمال تو تیرے اتنے اچھے نہیں ہیں،
لیکن تو نے میرے نبی کی مدد کے بارے میں سوچا سچا تھا، اس میں تو سچا تھا، اخلاص تھا تیرا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یعنی معلوم ہوا امام الانبیاء کے دین کی مدد کے بارے میں جو صحیح سوچے گا اسے بھی اللہ نفع عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اسے بھی ایک شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ متعلق ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ، لیکن رہیں گے جہنم میں کافر، جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں تو اس کو وہ لاگ جہنم میں ہی ہے، آگ اس کو کچھ کم ہو جاتی ہے، اور پیر والے دن، اور حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، اور انگلی سے پانی آتا ہے وہ اس سے پانی بھی چوستا ہے۔ یہ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی کو تخفیف نہیں ہوگی۔ حدیث سے یہ ثابت ہوا، علماء نے اس حدیث سے لیا کہ بعض حضور کی نسبت ہے، یہ حدیث دونوں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان بہت بڑی دولت ہے، بار بار اس کو ذکر کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انڈیا کے گانے نہیں سننے چاہیے، بچوں کو بھی روکنا چاہیے، اس کی فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ ویسے تو ہمارے ہاں بھی ڈرامے فلمیں سارے گناہ ہیں، ہمارے بھی آگے چلے گئے ہیں، ویسے فلمیں ڈرامے اور گانوں سے بچنا چاہیے، وہ انڈیا کے بالخصوص، پاکستان کے بالعموم۔ یعنی اس میں نا اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ رب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر حملہ کرتے ہیں، اور انڈیا والے بتوں کی تعریف کرتے ہیں اور وہ حسن کی تعریف کرتے ہیں، اس وجہ سے سننے والے کا ایمان چھن جاتا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے جتنے ذرائع دیکھیں، ہمارے پاس جتنی کوئی قیمت کی چیز ہوتی ہے ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ پیسہ ہو تو سب کے سامنے سے، کروڑ روپے ہو تو ہم بیٹھ کے وہ ادھر چوک میں گنتی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اور دکان میں بیٹھے ہوئے بھی کسی سائڈ پہ گنتی کریں گے، پھر گنتی کر کے کیا کریں گے؟ پھر ہاتھ میں پکڑ کے لے جائیں گے؟ نہیں، اس کو سنبھال کے لے جائیں گے۔ تو یعنی ہر طرح کی حفاظت کریں گے، چھپائیں گے۔ تو ایمان جو ہے پتہ بھی چل جائے نا کہ یہاں میں نے کچھ سنا نا تو خطرہ ہے، کروڑ روپیہ ضائع ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ساری کائنات ڈبل ہو جائے سونا بن کر، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ ایمان کی قیمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کسی نے مجھے ڈبل کر کے ایک مثال دی اللہ نے، اور میں قیامت کے دن کوئی بے ایمان آیا، اس نے کہا کہ میں سارا جہان اور اس کے مد مقابل میں سونا بنا کے نا تمہیں دینا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اس پہ قوت بھی رکھتا ہوا نا تب بھی میں نے معاف نہیں کرنا، ایمان کے بغیر کام نہیں بننا۔ یعنی ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اور ہمیں کیسے ملا جی؟ صدیق اکبر کو کتنی محنتوں سے ملا جی، عمر فاروق کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، صحابہ کو کیا کیا دکھ جھیلنے پڑے، اور جنہوں نے ایمان کی حفاظت کی، پتہ نہیں بزرگ کا گھر کہاں ہوگا، کہاں سے آئے۔ اور کئی بزرگ ہیں ایسے، ہمارے روئے زمین پر ہماری جغرافیہ بتاتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سفر کر کر کے، حضور کے صحابی ہیں یار، میں کئی بار عرض کرتا ہوں، تمیم داری کا جو ہے وہ افغانستان میں دربار ہے، اور حضور کے صحابی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا چائنا میں دربار ہے، خالد بن ولید کا شام میں دربار ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا استنبول میں، مطلب سمجھ لیں سلمان فارسی کا کسی اور جگہ پر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ پھیل گئے، وہ ایمان کی حفاظت اور لوگوں کے ایمان دینے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں وہ ریل گاڑی پہ بیٹھ کے پہنچ گئے ہوں گے استنبول، اور وہ جہاز پہ بیٹھ کے جناب افغانستان پہنچ گئے ہوں گے تمیم داری؟ وہی جنگلوں کا سفر تھا۔ آج سے پہلے جو آپ یہاں دوست بیٹھے ہیں، جو شفیق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، شفیق صاحب کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہلے آج سے 30 سال پہلے کیا حال تھا۔ 30 سال کی بات ہے، بتائیں جی، 30 سال کی پہلے بات بتا رہے ہیں کہ یہاں، اور اگر کوئی 50 سال پرانا بابا ہو تو وہ کہے گا ہاں یہاں جو ہے نا بستی تھی، وہ کہے گا یہاں تو باغ وغیرہ تھے۔ اور اسی طرح اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک مثال ہے کہ کوئی 150 یا 2 صدیوں کے بعد ایک بندہ دریا کے پاس سے گزرا، تو خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گزرے تو کسی سے پوچھا کہ یہاں کچھ بستی تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، حالانکہ وہ وہاں سے پہلے گزرے 1 صدی پہلے تو وہاں بستی تھی، بہت بڑا شہر تھا، گئے تو تھا ہی نہیں، چپ ہو گئے۔ آگے گئے تو جنگل تھا، وہاں بستی تھی، پورا شہر تھا۔ دریا کے اوپر پوچھا، پیچھے والے کو بندہ ملا ادھر کوئی شہر وغیرہ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جناب۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی؟ انہوں نے کہا یار میں تھے تو رہنے لگی تو شہر آ گیا، خیر ہوئے، شہر کی تو آ گئے تھے۔ آگے گئے جنگل میں تو کہنے لگے یار کبھی یہاں جنگل تھا؟ اس نے کہا یار جان دو یار، جنگل تھا، یہ شہر ہے، آپ کو کس نے کہا جنگل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کبھی۔ اس نے کہا کبھی کہاں، میں جو ادھر جمع تھے شہر ہے، جنگل کی تو آ گئے۔ یعنی کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے صدیوں کے بعد، نقشہ بدل جاتا ہے۔ اور اس وقت اتنے جنگلات میں بڑے بڑے جانور ہوتے تھے، بڑی بڑی موذی جانور ہوتے تھے،
اور لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ایمان دینا، ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنی ڈیوٹی نبھانا انہوں نے اس قدر ہمیں کر کے دکھایا کہ کائنات تنگ رہ جائے کہ کیسے وہ سچے لوگ تھے۔ اس لیے قیامت کے دن عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، مومن آخر جنت میں جائے گا۔ یہ مت ہے کہ بس جنہیں کلمہ پڑھا نا جنہیں تو بس چپ کر کے ہو، بس انہیں کلمہ پڑھ لے احسان کیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ تم نے کہا ہم ایمان لائے ہم چھوڑ دیں گے تمہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کوئی ازمائش نہیں ہوگی، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ازمائشیں ہوں گی، سردیوں گرمی میں وضو کرنے پڑیں گے، حرام و حلال کا خیال رکھنے پڑے گا، میری ماننی پڑے گی، خوشی اور غمی میں مجھے دیکھنا پڑے گا، میرے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالیں گے آپ۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے واضح طور پہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف ایمان لا کے گھمنڈ میں نہ بیٹھ جانا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے۔ اگلی آیت میں بڑی عظیم آیت ہے جی،